الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر پیش ہوتے ہیں، اور اس وقت جو حالات ہیں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، اس کے حوالے سے اس بات کو ہم نے غنیمت جانا کہ اپنی اور ہم سب کی یاد دہانی کا کچھ سامان قرآن حکیم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی روشنی میں ہوتا رہے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہم سب کا مسئلہ بھی ہے اور معاملہ بھی ہے، وہ ہے وقت۔ اس وقت کی اہمیت کیا ہے، اور اس وقت کے حوالے سے اشارے قرآن حکیم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، اور اس وقت یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، ان حالات میں وقت تو خاصا ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ اس وقت کو ہم غنیمت جانیں اور کچھ اپنے اوقات کو بہتر استعمال کرنے کے اعتبار سے غور و فکر کریں۔ پہلے تو کچھ اشارے قرآن حکیم سے، قرآن حکیم کے آخری پارے کی صورتوں کو اگر ہم دیکھیں تو بعض صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اور وہ اوقات کی قسمیں ہیں۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی۔ واللیل، رات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اسی طرح والضحیٰ، جب یہ چاش کا وقت ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں تیزی آ جاتی ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ قرآن حکیم میں سورۃ الدہر ہے، 29 پارے میں، دہر بھی زمانے کی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک سورۃ العصر قرآن حکیم کے آخری پارے میں مختصر صورت ہے، العصر بھی، یہ وقت بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دہر عموم کے اعتبار سے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عصر وہ وقت ہے جو بہت تیزی سے گزر رہا ہو۔ تو قرآن حکیم کی تو صورتوں کے نام یا قرآن حکیم کی صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اوقات کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ پھر ہمارا دین کیونکہ ایک جامع بلکہ مکمل اور جامع دین ہے، اس میں جو عبادات ہمیں عطا کی گئی وہ بھی اوقات کے تعین کے ساتھ، جو اعمال ہم پر لازم کیے گئے، نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، قربانی کا عمل ہے، عمرے کا عمل ہے، یہ فرائض اور نوافل کی جو قبیل کے احکام ہیں، ان احکام میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے اوقات کو معین فرمایا ہے۔ اس طرح اور بھی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کی روشنی میں ہمارے سامنے وقت کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ ایک حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور ان کا ادراک نہیں کر پاتے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو صحت کا معاملہ اور ایک فراغت کا معاملہ۔ اگر آج کے لاک ڈاؤن کی میں بات کروں تو بہرحال ایک مرض تو ہے، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک وبا کا معاملہ تو ہے، لیکن عظیم اکثریت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، صحت دے رکھی ہے۔ اور کرونا وائرس کا تو اس وقت شدت کا معاملہ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت بھی عطا فرمائے۔ کینسر کی وجہ سے، اسی طرح سگریٹ نوشی کی وجہ سے، اسی طریقے پر اور امراض کی وجہ سے، مچھر کے کاٹ لینے کے نتیجے میں کتنی ہلاکتیں ہو جایا کرتی ہیں، پھر ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں، بھوک کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت بھی دے رکھی، زندگی بھی دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرصت بھی دے رکھی ہے۔ یہ بات تھوڑی آگے چل کر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک صحت کے بارے میں اور ایک فرصت فراغت کے بارے میں۔ لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، ان نعمتوں کی قدر کر کے ان کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے، صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت مشہور حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دیں۔ نمبر 1، بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2، بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3، بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ہم تو اپڈیٹس کے چکر میں ہوتے ہیں، واٹ نیکسٹ، یا اسٹیٹس اپڈیٹ، یا واٹ از دا بریکنگ نیوز، اور اب کیا آیا اور اب کیا آیا۔ کتنی مرتبہ آپ کے ہمارے گرد و پیش میں یہ جو میڈیا کی ایک بمبارڈمنٹ ہمارے اوپر طاری کر دی گئی ہے
کتنی مرتبہ اصل حقائق کے حوالے سے نیوز بریک ہوتی ہے، کتنی مرتبہ اصل حقائق کے حوالے سے ڈسکشن ہوتا ہے، کتنی مرتبہ اسٹیٹس اپڈیٹ کے بارے میں یہ ذکر کبھی آتا ہو کہ یہ سوالات آج میں نے ان کو ریکال کیا اور میں نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بارے میں غور و فکر کیا۔ کیا سوالات؟ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب یہ سوالات کیا مجھے اور آپ کو یاد ہیں؟ چلیے آج کل تو فرصت کے لمحات ہیں، تھوڑا سا ریکال کرتے رہیں اور غور و فکر کرتے رہیں۔ رائٹ ناؤ اگر میری اور آپ کی موت آ جائے، اس وقت گھڑی میں جو بھی وقت آپ کے سامنے ہے، رائٹ ناؤ ابھی میری آپ کی موت آ جائے، ہم ان سوالات کے لیے تیار ہیں؟ پوری زندگی کے بارے میں، اور زندگی کا جو پیک ٹائم ہے جوانی، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کمائی کے بارے میں بھی، خرچ کے بارے میں بھی، اور جو علم ملا اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح 5 باتوں کی ایک اور حدیث بھی بڑی مشہور ہے، وہ بھی جامع ترمذی شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، اور جو عمل کر سکتے ہو وہ کر لو، اور عمل سے مراد کل آخرت کی تیاری کے اعتبار سے 5 باتوں کو غنیمت جانو دوسری 5 باتوں سے پہلے۔ جوانی ہے تو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے کی عبادت بھی اللہ قبول فرماتا ہے الحمدللہ، لیکن جو قوت، توانائی اور ایک جوش اور جذبہ اور حرکت جوانی کے جوش کے موقع پر ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو پاتی، تو اور کیا پتا کہ بڑھاپا آئے بھی کسی پر، اس سے پہلے بھی موت واقع ہو سکتی۔ تو بہرحال تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ حالات اچھے ہیں، کھا پی رہے ہیں، رہن سہن کے معاملات چل رہے ہیں، چاہے سادہ ہی طرز زندگی کیوں نہ ہو، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا کسی کے سامنے، پریشانی نہیں ہے کہ شام کی روٹی ملے گی نہیں ملے گی اگر میں دوپہر میں بیٹھا ہوں، یا رات کو بیٹھا ہوں تو پتہ نہیں صبح کا ناشتہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشحالی دے رکھی ہے، تو اس خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ کیوں؟ تنگ دستی میں، فقر میں کبھی انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ یہ فقر، تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ مشغولیت کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی کہ بندے کو خدا یاد نہیں رہتا، اللہ اکبر، مشغولیت، مصروفیت، آئی ایم بیزی، ساری دنیا بہت بیزی تھی۔ آج اربوں انسان گھروں میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے زندہ ہیں، جی رہے ہیں، کچھ مشکلات تو ہیں لیکن جی رہے ہیں۔ تو بہت مرتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہ کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور ایسی مصروفیات کہ جن کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہونے والا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے فرصت کو غنیمت جانو، کس سے؟ اس مصروفیت سے پہلے کہ جو کہیں کا نہ چھوڑے انسان کو۔ تو جوانی کا ذکر آیا، اسی طرح خوشحالی کا ذکر آیا، اسی طرح فرصت کا ذکر آیا۔ چوتھی بات فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنا، نیک اعمال کی کثرت میں آگے بڑھنا اس کے لیے آسان ہوا کرتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بہرحال اعضاء جواب دے جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا بیماری کے اندر، معاف کیجیے گا، بیماری کے اندر وہ قوت بندے کے اندر باقی نہیں رہتی۔ تو آج جو صحت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ہمارے ہاں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مرض سے بچا کر رکھا ہے۔ ہاں جو مرض میں مبتلا ہوا وہ ایک آزمائش میں ہے، ثابت قدم رہے، صبر کرے تو اس کا بھی اجر ہے، اور کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر جائے، مسلمان ہو تو شہادت کا رتبہ بھی پائے گا۔ دین تو بڑا پیارا ہے، ہر ایک کے لیے اجر و ثواب کے مواقع اس نے بتا دیے۔ البتہ بات کیا ہو رہی ہے؟ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، جو عمل کر سکتے ہو وہ عمل کر لو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کیوں؟ موت آئی تو عمل کا موقع ختم، مہلت ختم ہو جائے گی، تو زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ یہ 5 باتیں حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوانی ہے، بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ خوشحالی ہے، تنگ دستی سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانا جائے۔ اسی طرح فرصت ہے تو اس کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح زندگی اللہ نے دے رکھی ہے تو موت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ یہ معاملات تو پوری زندگی کے اعتبار سے، مگر آج ایک کیفیت ہے نا،
ایک کیفیت ہم پر طاری ہو چکی ہے، ہلا دیے گئے لوگ، جھنجھوڑ دیے گئے لوگ، ایک خوف کی کیفیت بھی طاری ہے۔ ایسے حالات میں دل نرم ہوتے ہیں تو اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے ذرا اندر جھانکیں۔ ہم لوگ تیار ہیں کل کے اعتبار سے۔ قرآن کہتا ہے نا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں، جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وہ کل ہے تو قیامت، مگر میری اور آپ کی آج بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور معاف کیجیے گا، ضروری کہ کورونا وائرس سے کسی کا انتقال ہو، بستر پر بھی انتقال ہو جاتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے انتقال ہو جاتا ہے، ایئر لائن کی فلائٹ کوئی ہوتی ہے نا، ٹریول کر رہا ہوتا ہے بندہ بائی پلین، انتقال ہو جاتا ہے، صحت مند انسان بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کی قبریں بھی ہم نے قبرستان میں بھی دیکھی، جنازے بھی پڑھائے خود اور اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیے۔ تو کل تو وہ قیامت کا معاملہ، لیکن آپ کی میری آج بھی آ سکتی ہے۔ روایت میں آتا ہے نا من مات فقط قامت قیامت، وہ جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ تو آر وی ریڈی ٹو ڈائی؟ اٹس ناٹ نیسیسری کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میری آپ کی موت واقع ہو، کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل مسئلہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں آج تم سو رہے ہو، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے، ڈسیپشن ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ اصل تو معاملہ وہاں کا ہے، اصل تو ایشو وہاں کا ہے۔ تو اللہ بھی فرما رہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ مومن اس زمین پر جب زندگی گزارتا ہے تو اس موقع کو وہ ایک لائبلٹی سمجھتا ہے، ایسٹ نہیں سمجھتا۔ یہ لائبلٹی ہے، یہ جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے یہ امانت کے طور پر دی ہے، امتحان کے لیے دی ہے، یہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو بامقصد بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی عطا کی گئی۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے وہ قرآن بھی بتاتا ہے اور حضور بھی بتاتے ہیں۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ سورہ المؤمنون 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا وہاں پر ذکر۔ اللہ ہمیں انہی جنت الفردوس پانے والوں میں شامل فرمائے۔ ان کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو یعنی بیکار بے فائدہ باتوں سے بچتے ہیں۔ مومن کو پتہ ہے یہ زندگی یہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں، یہ فضولیات میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں رہ کر وہاں کی آخرت کی تیاری کرنی۔ مشہور مقولہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، عام طور پر اس کو حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، لیکن صحیح تر بات یہ ہے، تحقیق کی بات اہل علم نے جو بیان فرمائی کہ بڑا پیارا جملہ ہے، حدیث نہیں ہے لیکن جملہ بڑا پیارا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ تو مومن ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے اور اس زمین پر رہتے ہوئے اس زندگی کو ایک لائبلٹی سمجھتا ہے، ایک ایسٹ نہیں سمجھتا۔ اس کو پتا ہے کہ اس زندگی کے اعمال کے بارے میں، اقوال کے بارے میں، حتیٰ کہ نیت ارادے، ان کے بارے میں کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے ایمان والے جو جنت الفردوس پائیں گے ان کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ لغو، بیکار بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بندے کے اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ ایک بندے کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، وہ لا یعنی بات کو، بے فائدہ بات کو، بیکار باتوں کو ترک کر دے۔ یہ ہے جو چند اصولی طور پر باتیں میں نے چاہا کہ میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے وقت کے حوالے سے سامنے آ جائیں۔ اور دلچسپ بات ہے، امیر ہو، غریب ہو، امریکن ہو، آسٹریلین ہو، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہو، وقت ایک ایسی کموڈٹی ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے اللہ نے سب کو برابر دیا، روزانہ کے اعتبار سے، ورنہ کسی کو زندگی 60 سال کی، کسی کو 30 سال کی اللہ دیتا ہے، لیکن روزانہ کے اعتبار سے یہ وہ کموڈٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایکولی سب کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم غور کر لیں، آج کل فرصت کے لمحات تو ہیں، اللہ معاف رکھے ان لمحات میں بھی اگر فضولیات کے اندر، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر، اب بھی اللہ معاف فرمایا جی، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، کھیل کود کھیل تماشے چل رہے ہیں اور اسی کے اندر مگن ہے، استغفر اللہ۔ دل تو خون کا آنسو ہوتا ہے کہ مسجدوں پر تالے لگوا دیے گئے ہیں، مسجدوں میں جا نہیں پا رہے لوگ، اکثر و بیشتر کچھ جگہ اہتمام ہے، دل تو خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا آج ہم پر اللہ کا غضب آ گیا؟
کیا اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے کہ آج ہم اللہ کے گھروں میں بھی جانے کے قابل نہ رہ سکے؟ فرض نمازیں کہا جا رہا ہے گھروں پر ادا کر لو، جمعے کی نماز کو چھوڑ دو، گھروں پہ ظہر ادا کر لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے حالات میں بھی فضولیات کے اندر اور مسلمان اپنے وقت برباد کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے کہ دلوں میں نرمی آ رہی کہ نہیں آ رہی، اللہ دیکھنا چاہ رہے۔ زندگی تو ہے ہی امتحان۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارے امتحان لے کہ تمہیں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو اس آزمائش میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کیا روش اختیار کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ خیر، ہم بات کیا کر رہے ہیں، ان حالات میں تھوڑا سا درو بینی کی کوشش کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کوشش کریں، اپنا آڈٹ خود کر لیں، اپنی اسکروٹنی خود کر لیں۔ ذرا گزشتہ لمحات زندگی کے شب و روز کے معمولات اس طرح چل رہے ہیں۔ آج تو مجھے باہر نہیں جانا پڑ رہا نا، آفس نہیں جانا پڑ رہا، کاروبار پر نہیں جانا پڑ رہا، بہت سے لوگوں سے ملنا نہیں پڑ رہا، بہت ساری ایکٹیویٹیز بالکل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاک ہو چکی ہیں۔ تو تھوڑا بیٹھ کر میں سوچ تو لوں، ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ ہاں میں مسلمان ہوں، اچھا تو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا تصور کیا ہے؟ دین نے مجھ سے تقاضے کیا کیے ہیں؟ میں کس کا امتی ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو اس امتی ہونے کے ناطے، اس امت میں ہونے کے ناطے میرا فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ تھوڑا کھول کر دیکھ تو لیں، ریوزٹ تو کر لیں، جھانک تو لیں کس مقصد کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا، کس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے اور آپ کو شامل کیا۔ میرے ماضی کے لمحات، چاہے میں نوجوانی کی عمر میں ہوں، ادھیڑ عمر میں ہوں، بڑھاپے کے اندر ہوں، یا ارلی سٹیجز پر ہوں، جہاں کہیں بھی جس سطح پر بھی میں اور آپ ہیں، ہم لوگ ذرا غور تو کر لیں، ہو ایم آئی، میں ہوں کون؟ میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ مجھے کس لیے بھیجا گیا؟ مجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ آئی کلیم ٹو بی اے مسلم، میں مسلمان ہونے کا دعوے دار ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار ہوں۔ تو پھر اس ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ تلاش کیجئے ہماری اسی ویب سائٹ پر قرآنacademy.com پر، اور ہماری ایک اور ویب سائٹ تنظیم.org پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے بیانات ملیں گے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سارے بیانات ملیں گے۔ مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، امت مسلمہ کے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمارے ذمہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کیا فرائض لگائے ہیں، یہ سب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ لیکن وقت ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا غور کر لیں، ان حالات میں اپنی اسکروٹنی کر لیں، اور ان حالات کے اندر اپنا سیلف آڈٹ کر لیں، اس حالات کے اندر اپنی سیلف اسسمنٹ کر لیں، غور کر لیں، پھر اپنے روزمرہ کے معمولات پر بھی نگاہ ڈال لیں۔ اور آج جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ایک تو ظاہر کے اسباب کے تحت ہے نا کہ وائرس کا معاملہ پھیل گیا، ہمارا ایمان ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہم سے کہ اس کے گھر کے دروازے بھی آج ہم پر بند ہو گئے؟ تھوڑا اس پر بھی غور و فکر کر لیں۔ یہ اس وقت کا ایک بہترین استعمال ہوگا اپنے بارے میں، اپنے محلوں کے بارے میں، اپنے معاشروں کے بارے میں، اپنی پوری قوم کے بارے میں، قومی سطح کے بارے میں اور امت کی سطح کے بارے میں غور و فکر کر لیں، آخر کیا وجوہات ہو گئیں اور ہمارے معمولات زندگی کیسے رہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات کیسے ہیں، ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے معاشرت کی زندگی، ہمارے کاروبار کے معاملات، ہماری معیشت کے معاملات، ہماری سیاست کے معاملات، ہماری عدالت کے معاملات، ذرا غور کر لیں، وقت ہے ہمارے پاس کہ ان کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیسا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ معلوم کیا جائے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب چند تجاویز کے طور پر باتیں ہیں کہ ہم اپنے وقت کو کیسے کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو آ چکی ہے کہ مقصد حیات کے بارے میں، پرپز آف لائف کے بارے میں غور و فکر کریں کہ کیوں اس زمین پر ہمیں بھیجا گیا۔ کچھ مقاصد کا تعین کر لیں، میں گھر میں ہوں تو باپ ہونے کے ناطے بھی مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے، شوہر ہونے کے ناطے بھی مجھ پر کوئی ذمہ داری، گھر والوں کی کفالت کی بھی ذمہ داری ہے، بالکل صحیح بات ہے، حلال کمانے کی فکر کرنی، گھر والوں کو جو بھی ان کی کفالت کی ذمہ داری پورا کرنے کی کوشش کرنی، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے جو مجھے کام کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کیا کمانا ہی خالی زندگی کا مقصد ہو گیا؟ یہ اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ میرے ذمہ داریاں ہیں جن کی طرف اولاً اشارہ کیا گیا، اس کا تھوڑا سا غور و فکر کرنے کا معاملہ کر لیں، اپنا احتساب کر لیں۔ اپنے بہت سادہ سی ایک مثال ہے، بہت ایک پیپر اور پینسل لے کر اپنے روزمرہ کے معمولات کو لکھ تو لیں۔ ایک عام حالات میں جب یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا، جی صبح سے لے کے دوپہر شام رات تک کے معاملات، سنڈے کے معاملات، چھٹی کے دن کے معاملات، ذرا جائزہ تو لیں۔
میں کتنا ان معمولات کو انجام دے کر اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں یا خدا نخواستہ دور ہو رہا ہوں. یہ تھوڑا سا اگر ایک پیپر پہ لے کر آ جائے، اور جو لوگ باقی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، گیجٹ استعمال کرتے ہیں، وہ کسی شیٹ کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں. بہت سارے سافٹ ویئرس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، بہت سارے پروگرامس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. پھر اپنے وقت کو کارآمد بنانے کے اعتبار سے یہ بھی دیکھ لیں کون سی غیر ضروری چیزیں جن کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. آج ہم لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ایک ایکسیسو قسم کی آؤٹنگ ہوتی ہے، ایکسیسو قسم کی شاپنگ ہوتی ہے، ایکسیسو قسم کی جو ہے وہ ایٹنگ ہوتی ہے، اور نہ جانے کس قدر ہم اپنے اوقات کو کہیں فضولیات میں اور کہیں گناہوں کے کاموں میں برباد کر رہے ہوتے ہیں. ذرا اس کی لسٹ تو بنا لیجئے، تو بہت سارا میرے سامنے اور آپ کے سامنے آئے گا. یہ تو میں وقت برباد کرتا رہا ہوں، خواہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور یہ فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو برباد کر کے کس قدر میں نے اپنی قیمتی لائف کو، قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا. تھوڑا غور کر لیں، ذرا لسٹنگ تو کر لیں اس کی. تو پھر اجتناب کرنا ہوگا ان کاموں سے کہ جو میرے وقت کو برباد کر دینے والے اور مجھے میرے مقصد حیات سے دور کر دینے والے ہوں. اسی طرح کچھ ترجیحات کا بھی تعین کر لیں، ذکر تو آ گیا. جیسے مقاصد کا تعین کرنا ہے، مجھے جانا کدھر ہے. ہر انتقال کی خبر کو سن کر میں پڑھتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو مقصود بنا کر وہ زندگی سامنے رکھ کر مجھے یہ زندگی یہاں گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اگر بہت 2 اور 2 4 کی طرح واضح انداز میں کہنا چاہوں تو بس یہ کہ اللہ کا اعلان فرما دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہ یہ اعلان میرے لیے کر دے، یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا. اور بہت کچھ میں نے کیا، بہت کچھ میں نے پایا، اور اللہ کو کھو دیا تو میں نے آخر کیا حاصل کیا. تو اپنے مقاصد کے تعین کے ساتھ ساتھ اپنی ترجیحات، کہ ترجیحات سے مراد ہے کہ ہاں اس کام کے بغیر تو میرا گزارا ہے نہیں، تو کرنا ہی کرنا ہے میں نے، اور یہ چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں. ہاں شادی بیاہ کا موقع بھی تو لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ آگے، سادگی کے ساتھ بھی شادی ہو جاتی، نکاح بھی ہو جاتا ہے، ولیمہ بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا اولاد بھی عطا فرما دے گا. یہ فضولیات کرنے کا اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کی آخر کیا ضرورت پڑی؟ یہ ایک فوڈ فار تھاٹ کے طور پر چھوٹی سی ایگزامپل ہے. ترجیحات کا تعین کریں، میرے اوقات، میری صلاحیت، میرا ایگزرشن، میری محنتیں زیادہ کہاں لگنی چاہیے. یہ میرے مقصد حیات کے ساتھ جب اس کو ہم آہنگ میں کر لوں گا، ان لائن میں کر لوں گا، تو میرے اوقات کا استعمال بہترین ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم اپنے اوقات کو تھوڑا منظم کر لیں. جیسے نمازوں کے اوقات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے، اسی کے ساتھ ہمارے معمولات سیٹل ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی. اسی طرح اپنے گھر کے معاملات، دوست احباب کے معاملات، پروفیشن کے معاملات، کیریئر کے معاملات، تعلیم کے معاملات، اکیڈمکس کے معاملات، پھر امت والا جو مجھے کام کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے والے ہیں. تھوڑا سا ایک پیج کے اوپر میں اس کو لے کر آ جاؤں گا اور ان کو تھوڑا سا متعین کر لوں گا تو میں بہتر انداز سے اپنے اوقات کو استعمال کر سکوں گا. اس زمن میں ایک اہم ترین آخری بات کیا ہے جو آج ہم سب فیل کر رہے ہیں؟ برکت اٹھ گئی ہے. ایسے ہی ہے نا، وقت میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کبھی کبھی تو نحوستیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بے برکتی کا معاملہ آ جاتا ہے. اچھا، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو یہ دین سکھاتا ہے، جو ہم نے ویسٹرن فلسفی سیکھ رکھی ہے نا، ٹائم مینجمنٹ وغیرہ کی، ان میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. یہ خالص ایمان اور عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے جس کو ہم برکت کا تصور کہتے ہیں. یاد رکھیے علماء نے لکھا برکت کیا ہے؟ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت کا شامل ہو جانا اور اس میں بڑھوتری اور اضافہ ہونا شروع ہو جانا. کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت کا شامل ہو کر اس میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے. ویسے یہ طویل موضوع ہے، اس وقت تفصیل کا موقع تو نہیں ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ برکت کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک آتا ہے نا قرآن میں سورہ ملک میں، تو برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. بہت پیارا اصول ہے، برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. جتنا کسی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تر ہوتا جائے گا اتنا اس کے کاموں میں برکت آتی چلی جائے گی. ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں، وہ جو 40 50 60 سال کی زندگیاں اب بھی لوگوں کی ہیں، اس میں اتنا کام اللہ نے ان سے لے لیا کہ ایک پوری جماعت کے لیے تصور کرنا بھی مشکل. ایسا ہی ہے نا، ہزاروں پیجز کسی نے لکھ دیے، سینکڑوں کتابیں لکھ دی، ہمارے پاس اتنا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ تو ماضی قریب کی بھی مثال ہے ہمارے سامنے. انتہائی مثال اگر دوں، معراج کے شب کو ذہن میں لے کر آئیے، ساری کائنات کے عجائبات رب کائنات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے، اور بعض روایات کے مطابق بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، اور یہ سارے عجائبات اس کائنات کے رب کائنات نے دکھا دیے.
کیا ہے بھلا؟ اس پوری کائنات میں مضبوط ترین تعلق اللہ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور سب سے زیادہ برکت اللہ نے ان کی حیات طیبہ میں عطا فرمائی۔ جتنا ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو، حضور علیہ السلام کے مشن کو، حضور علیہ السلام کی جد و جہد کو، حضور علیہ السلام کے مبارک اسوہ کو سامنے رکھیں گے اور پیچھے پیچھے چلیں گے، اتنا ہم بھی برکت محسوس کریں گے، اپنے جسم و جان میں بھی، اپنی روح میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، اپنے کاموں میں بھی، اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی۔ یہ برکت براہ راست اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی شے ہے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں آگے بڑھنا اور معصیت کو، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا، اتنا ہمارے ہاں ہم برکت کو محسوس کریں گے۔ اور ایسے حالات جب کہ لاک ڈاؤن ہو، بہت زیادہ برکت کی ضرورت ہے، تو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کا ہونا، اللہ کا ہو رہنا، جتنا اس میں آگے بڑھیں گے برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور جب برکتیں بڑھیں گی تو ہمارے ہاں عافیت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، امن بھی آئے گا، سلامتی بھی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اوقات کو کارآمد بنانے کی توفیق دے، فضولیات سے بچنے کی توفیق دے، اور بہتر انداز سے، یہ حالات ہیں، ان حالات میں توجہ کرتے ہوئے اس موضوع پر غور و فکر کر کے اللہ ہمیں ہمارے اوقات کو مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔